زندگی کا قرینہ روح مکہ مدینہ آدمی کو بناتا ہے یہ انسان. جی ناظرین اکرام خوش آمدید، اور ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے قرآنی واقعات کے سیگمنٹ میں. روئے زمین پر جس قوم پر سب سے پہلے عذاب اترا اور سب سے پہلے جو قوم ہلاک ہوئی وہ قوم نوح ہے. آدم علیہ السلام کا ذکر چل رہا تھا. ہم آدم علیہ السلام سے متعلق ہم نے جانا کہ کس طرح شیطان نے انہیں دھوکہ دیا، کس طرح اللہ نے انہیں تخلیق فرمایا، اپنے دست قدرت سے تمام عالم سے مٹی لی گئی، آدم کو تخلیق کیا گیا، پھر فرشتوں سے کہا گیا سجدہ تعظیمی کریں، فرشتوں نے کیا، ابلیس نے نہیں کیا، تکبر کا شکار ہو گیا. آدم علیہ السلام کو پھر زمین پر اتارا گیا ایک آپ کہہ لیجئے اسپیسیفک پیریڈ کے لیے، اسپیسیفک پلیس پہ، اور وہاں آنے کے بعد آدم علیہ السلام نے اپنا وقت گزارا. اب بات آتی ہے نوح علیہ السلام کی. یہ سب سے پہلے جس قوم پہ عذاب اترا ہے یہ وہ قوم ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے تقریباً 1000 سال کے بعد دجلہ و فرات کے درمیان آباد ہوئی. قوم نوح وہ ہے جس نے روئے زمین پر سب سے پہلے بت پرستی اختیار کی. اسی قوم نے بت پرستی کو ایجاد بھی کیا، انوینٹ کیا ہے. یہ موجد ہیں بت پرستی کے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی طرف نبی اور رسول بنا کر بھیجا. حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی کی ان کو دعوت دی، جس طرح ہر نبی نے، ہر پیغمبر نے دی ہے، اور شرک و بت پرستی سے روکا، اور واضح طور پر یہ پیغام دیا کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، سو تم اسی ایک اللہ کی عبادت کرو، اسی ایک اللہ کے آگے جھکو اور اسی کے آگے اپنی حاجتیں پیش کرو. لیکن حضرت نوح کی قوم بت پرستی سے باز نہ آنے والی تھی تو نہ آئی، اور وہ مشہور 5 بت کہ جنہوں نے ان سے بت پرستی کا آغاز کیا. یہ جو قوم ہے انہوں نے ان 5 بتوں سے آغاز کیا بت پرستی کا. ان کے نام ود، سوا، یاغوس، یعوق اور نصر ہے. محققین جو ریسرچرز ہیں اور مفسرین کے مطابق یہ 5 بت دراصل قوم نوح کے 5 نیک لوگ تھے جو گزر چکے تھے. یہاں بھی شیطان نے اپنی مکر کاری سے کام لیا نا. ان کے پاس تمہارے نیک لوگ چلے گئے، تم انہیں یاد نہیں کرتے، تم ان کی کوئی شبیہ نہیں تمہارے پاس، تم ان کا کوئی ذکر نہیں کرتے، بھول جاتے ہو. مگر ان کے انتقال کے بعد ظاہر ہے ان کے مقام پر لوگوں نے ان کے استحان بنا لیے. یہ مشورہ بھی شیطان مردود کا تھا. یہ تو ابتدا سے دشمن ہے نا کھلا ہمارا آپ کا. پیغمبروں کی اقوام کو بھی اس نے بہکانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، یہاں تک کہ آدم علیہ السلام کو اللہ کے نام پر دھوکہ دیا، جیسا کہ آپ نے پچھلے ایپیسوڈ میں سنا تھا. ابتداً وہ ان مقامات پر احتراماً اور تعظیماً حاضر ہوا کرتے تھے، لیکن بعد میں وہ جو استحان بنے ہوئے تھے ان کے نیک لوگوں کے، وہ تعظیم اس قدر بڑھ گئی کہ اس مقام پر باقاعدہ بت بنا لیے گئے، اور ان کے آگے یہ لوگ جھکنا شروع ہو گئے. اور ابتدا تو ظاہر تعظیماً ہوتی ہے، پھر آدمی کسی اور طرف بڑھ جاتا ہے، یہاں تک کہ اپنی حاجتیں بھی ان بتوں کے آگے پیش کرنے لگے. یوں تو قوم نوح محققین اور مفسرین کے مطابق چھوٹے موٹے بہت سارے گناہوں میں ملوث تھی، مگر ان کا سب سے بڑا جرم شرک اور بت پرستی تھی، اور پیغمبروں کی تکذیب کرنا یہ بھی ان کا مزاج تھا. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کوئی ایک آدھ بار نہیں بلکہ بار سمجھایا. مسلسل 950 سال تبلیغ فرماتے رہے آپ، مگر وہ چونکہ باز نہ آنے والے تھے لہٰذا 950 سال کی تبلیغ کے بعد بھی یہ قوم باز نہ آئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ جب کوئی قوم گناہوں پر ڈٹ جاتی ہے، شرک اور انبیاء کی تکذیب جیسے بڑے گناہوں میں ملوث ہو جاتی ہے، تو لازماً اس قوم پر عذاب نازل ہوتا ہے، اور یہی حال قوم نوح کا بھی ہوا ہے. واقعہ اس طرح ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے پہلے
ایک کشتی بنائی اور مفسرین کے مطابق وہ کشتی لمبائی میں 300 گز تھی اور چوڑائی میں 50 گز تھی، جبکہ اونچائی میں 30 گز اس کا قد تھا، اور یہ کشتی 3 منزلوں پر مشتمل تھی، جس کی پہلی منزل پر انسانوں کو سوار کیا گیا تھا، دوسری منزل پر جانوروں کو، اور تیسری منزل پر پرندوں کو جگہ اور تحفظ عطا فرمایا تھا نوح علیہ السلام کی کشتی نے۔ اس کشتی کو دنیا کا پہلا بحری جہاز بھی کہا جاتا ہے، جس کے موجد حضرت نوح علیہ السلام تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کشتی کو تقریباً 100 سال میں تیار کیا تھا۔ جس وقت حضرت نوح علیہ السلام اس کشتی کی تعمیر میں مصروف ہوا کرتے تھے تو ان کی قوم کے شریر کفار آ کر ان پر ہنستے تھے اور مذاق اڑاتے تھے کہ اتنی بڑی کشتی بنانے کی کیا ضرورت ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام انہیں جواب دیتے تھے کہ جب وقت آئے گا تو تمہیں پتہ چل جائے گا۔ 10 رجب کو وہ وقت آیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے، تاریخ ہے، اور 10 محرم کو یہ کشتی جودی پہاڑی پر جا کر رکی، جسے جودی پہاڑی بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں جودی پہاڑی کا صراحتاً ذکر موجود ہے، اور یہ بات بھی قرآن پاک سے معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ سارا پانی خشک ہو گیا۔ وہ ایسا عالمگیر طوفان تھا، وہ ایسا قیامت خیز عذاب تھا کہ زمین پانی ابلنے لگی اور آسمان سے بھی پانی برسنے لگا، اطراف کے پہاڑوں سے بھی پانی بہنے لگا۔ یہ سب کچھ تسلسل کے ساتھ 6 مہینے تک جاری رہا، جس کی وجہ سے ایک عالمگیر طوفان برپا ہوا اور سطح زمین سے تقریباً 80 گز تک پانی بلند ہو چکا تھا، جس میں پوری قوم ہلاک ہو گئی، سوائے نوح علیہ السلام اور ان کی فرمانبردار اولاد کے اور ان کے چند ماننے والوں کے علاوہ روئے زمین پر کوئی انسان زندہ نہ رہا۔ کشتی نوح جسے سفینہ نجات کہا جاتا ہے، آج سے تقریباً 6000 سال قبل انسانوں میں سے صرف وہی لوگ محفوظ رہ سکے جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوئے، اور جن لوگوں نے پیغمبر کی دعوت سے اعراض کیا، جن لوگوں نے پیغمبر کو جھٹلایا اور جن لوگوں نے کفر کو اختیار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب نازل فرما کر ان تمام کافروں کو طوفان کے تھپیڑوں میں غرق کر دیا۔ یہی اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے، اور یہی قانون فطرت بھی ہے جسے مکافات عمل کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا و آخرت میں عافیت عطا فرمائے اور اپنے فرما بردار بندوں میں شامل کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمتوں کا مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو بناتا ہے یہ انسان۔